تحریک انصاف حکومت اور بیوروکریسی کے گٹھ جوڑ سے راولپنڈی رنگ روڈ منصوبے میں غیر قانونی وسعت اور نئے انٹرچینجز نقشے میں شامل کیے جانے کے بعد وہاں درجنوں ہاؤسنگ سوسائٹیز نے بھرپور تشہیری مہم چلا کر ہزاروں پلاٹس فروخت کر دیے۔ تاہم مڈل کلاس سے تعلق رکھنے والے ایسے خریدار جو ان پلاٹس پر گھر بنانا چاہتے تھے وہ رنگ روڈ کا فراڈ سامنے آنے کے بعد اپنی جمع پونجی ڈوب جانے کے باعث ہلکان ہو رہے ہیں۔ نیب، FIA اور اینٹی کرپشن کی جانب سے مجوزہ راولپنڈی رنگ روڈ کے آس پاس واقع ہاؤسنگ سوسائٹیز کے مالکان کے اثاثوں کی چھان بین کے علاوہ سوسائٹیز کی طرف سے حاصل کی جانے والی زمین اور اوریجنل زمین سے زیادہ فائلیں فروخت کرنے کے معاملات کا بھی جائزہ لیا جا رہا ہے، لیکن یہاں فائلیں خرید کر سرمایہ کاری کرنے والے چھوٹے سرمایہ کار اور گھر بنانے کے لیے پلاٹس خریدنے والے ہزاروں مڈل کلاس متاثرین کو ان اداروں پر یقین نہیں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اس اسکینڈل کی عدالتی تحقیقات کروائی جائیں اور سپریم کورٹ کے کسی حاضر سروس جج کی سربراہی میں ایک عدالتی کمیشن تشکیل دیا جائے، ورنہ خدشہ ہے کہ ان کی جمع پونجی لٹ جائے گی۔ یاد رہے کہ حالیہ دنوں راولپنڈی رنگ روڈ کا مبینہ اسکینڈل اس وقت سامنے آیا جب مقامی میڈیا پر یہ خبریں نشر ہوئیں کہ بااثر افراد کے کہنے پر اس منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی کر دی گئی ہے، جس کا مبینہ مقصد اس منصوبے کے ارد گرد موجود نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کو فائدہ پہنچانا تھا۔ اس کیس میں وزیر اعظم کے معاون خصوصی زلفی بخاری اور وفاقی وزیر غلام سرور خان کا نام بھی سامنے آیا ہے۔ اس منصوبے کے ڈیزائن میں تبدیلی کے بعد اس پر اٹھنے والے اضافی اخراجات کا تخمینہ 25 ارب روپے لگایا گیا ہے۔ یہ خبریں سامنے آنے کے بعد وزیر اعظم عمران خان نے تحقیقات کا حکم دیا اور کمشنر راولپنڈی ڈویژن کی سربراہی میں بنائی گئی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی نے اس منصوبے کے چند کرداروں کی نشاندہی کی، جس میں اگرچہ کسی سیاسی شخصیت کا براہ راست ذکر تو نہیں ہے، لیکن لینڈ مافیا اور چند ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ذکر ضرور کیا گیا ہے۔ زلفی بخاری پہلے ہی اپنے عہدے سے مستعفی ہو چکے ہیں اور انہوں نے کہا ہے کہ تحقیقات مکمل ہونے اور ان کا نام کلیئر ہونے تک وہ کوئی سرکاری عہدہ قبول نہیں کریں گے، جبکہ وفاقی وزیر برائے ہوابازی غلام سرور خان نے ان الزامات کی سختی سے تردید کی ہے کہ ان کا کسی لینڈ مافیا سے تعلق ہے۔ راولپنڈی رنگ روڈ کے منصوبے کے ڈیزائن میں مبینہ طور پر تبدیلی کا معاملہ منظر عام پر آنے کے بعد جن علاقوں سے رنگ روڈ گزرنا تھی وہاں پر موجود ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار اور پھر وہاں پر سرمایہ کاری کرنے والے ہزاروں افراد ابھی تک اس پریشانی کا شکار ہیں کہ کہیں ان کا سرمایہ لٹ تو نہیں جائے گا۔ نیب، FIA اور پنجاب کے محکمہ اینٹی کرپشن نے بیک وقت اس معاملے کی تحقیقات کا اعلان کر رکھا ہے۔ اینٹی کرپشن کے ایک اہلکار کے مطابق راولپنڈی رنگ روڈ کے منصوبے میں تبدیلی کے بعد جب اس میں 19 کلومیٹر کا اضافہ کر کے ضلع اٹک کا بھی کچھ حصہ شامل کیا گیا اور اس کو اٹک لوپ کا نام دیا گیا تو اس حصے میں اب تک کے حاصل کردہ ریکارڈ کے مطابق 15 سے زائد نئی ہاؤسنگ سوسائٹیز بنائے گئے، جن کی تشہیر اس منصوبے کے پس منظر میں کی گئی۔ اہلکار کے مطابق صرف ان 15 نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز کے پاس 55,000 کنال سے زیادہ کی اراضی ہے۔ محمد اعظم بھی ایسے سرمایہ کاروں میں سے ہیں جنہوں نے بہتر منافع حاصل کرنے کے لیے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں 200 کے قریب پلاٹوں کی فائلیں خریدی۔ انہوں نے بتایا کہ رنگ روڈ منصوبے کا اسکینڈل منظر عام پر آنے سے 3 ہفتے قبل انہوں نے ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کمرشل اور رہائشی پلاٹس کی فائلیں ڈاؤن پیمنٹ پر خریدی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں 5 مرلہ رہائشی پلاٹ کی فائل ڈاؤن پیمنٹ پر 3 سے 5 لاکھ روپے کی مل رہی تھی، جبکہ کمرشل پلاٹ 20 سے 25 لاکھ روپے ڈاؤن پیمنٹ پر مل رہا تھا۔ اعظم کے مطابق اس علاقے میں واقع سوسائٹیز میں 3 اور 5 مرلہ کمرشل پلاٹ کی قیمت 1.5 سے 2 کروڑ روپے تک تھی اور کمرشل پلاٹ حاصل کرنے کا طریقہ کار بھی وہی تھا جو کہ رہائشی پلاٹ حاصل کرنے کا ہے، لیکن اسکینڈل منظر عام پر آنے کے بعد حالت یہ ہے کہ جس قیمت پر انہوں نے فائلیں خریدی تھی اب اتنی قیمت بھی نہیں مل رہی ہے۔ محمد اعظم کا کہنا ہے کہ ان جیسے سینکڑوں سرمایہ کاروں نے ان سوسائٹیز میں سرمایہ کاری کی ہے، لیکن چھوٹے سرمایہ کار جن کے پاس سرمایہ زیادہ نہیں ہے وہ اس غیر یقینی صورتحال سے پریشان ہیں اور اب وہ اس کوشش میں ہیں کہ جس قیمت پر انہوں نے فائلیں خریدی تھیں کم از کم وہ رقم ہی ان کو واپس مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ ان سوسائٹیز کو کام کرنے کے لیے ضلعی انتظامیہ کی طرف سے اگرچہ NOC تو مل چکا ہے، لیکن اسکینڈل کے سامنے آنے کے بعد خریداروں کا اعتماد بحال ہونے میں لمبا عرصہ درکار ہوگا۔ محکمہ اینٹی کرپشن حکام کے مطابق اس منصوبے میں مبینہ طور پر تبدیلی کے بعد جن 15 سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹیز کا ذکر کیا گیا ہے اس کے علاوہ رنگ روڈ کے قریب دیگر 1 درجن سے زائد ہاؤسنگ سوسائٹیز نے ان کے نام کی جو زمین ہے اس سے کہیں زیادہ فائلوں کو فروخت کر دیا ہے۔ اہلکار کے مطابق رنگ روڈ منصوبے میں تبدیلی کے بعد ان نجی ہاؤسنگ سوسائٹیز نے 5 انٹرچینج کی تعمیر پر اٹھنے والے اخراجات خود اٹھانے کی حامی بھری تھی، کیونکہ ان انٹرچینجز کی وجہ سے ان کے کاروبار میں اضافہ متوقع تھا۔ ایک اندازے کے مطابق ان انٹرچینجز پر اٹھنے والے اخراجات کا تخمینہ 10 ارب روپے سے زیادہ کا لگایا گیا تھا۔ اگرچہ ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تھوڑی سی سڑکیں بنانے کے علاوہ ابھی تک قابل ذکر ترقیاتی کام نہیں ہوئے، لیکن ان کی ہونے والے ترقیاتی کام سے کہیں بڑھ چڑھ کر تشہیر کی گئی۔ رنگ روڈ منصوبے کے اسکینڈل کے منظر عام پر آنے کے بعد ان ہاؤسنگ سوسائٹیز میں فائلوں کی خرید و فروخت میں نمایاں کمی واقع ہوئی ہے۔ فیکٹ فائنڈنگ رپورٹ میں اس بات کا بھی ذکر کیا گیا ہے کہ سابق کمشنر راولپنڈی
कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद महमूद ने हाउसिंग सोसाइटीज़ को फ़ायदा पहुंचाने के लिए गैर कानूनी तौर पर ज़मीन भी खरीदी और मंसूबे की अलाइनमेंट में गैर कानूनी तौर पर तब्दीली भी की। इसके अलावा बाज़ मुकामी ज़मीन मालिकान से इंटरचेंज बनाने के लिए सरकारी रेट पर सस्ती ज़मीन खरीद कर निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ को बेच दी गई, मगर इन मुतासरीन का भी कोई पुरसाने हाल नहीं। मोहम्मद अजीज़ कयानी भी ऐसे किरदारों में से एक हैं जिनका कहना है कि उनकी ज़मीन का मार्केट रेट 2 करोड़ रुपए फ़ी कनाल है, जबकि उन्हें सरकारी रेट पर 1.5 लाख रुपए फ़ी कनाल के हिसाब से ज़मीन की कीमत अदा की गई। इस पर उन्होंने एहतजाज किया, मगर कोई असर नहीं हुआ। FIA हुकाम का कहना है कि रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे में जिन हाउसिंग सोसाइटीज़ का जिक्र किया गया है उनके बारे में छानबीन शुरू कर दी गई है। डायरेक्टर इस्लामाबाद जोन वक़ार अली चौहान को आला हुकाम की तरफ से हिदायत जारी की गई हैं कि वो इस ज़मीन में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करें। FIA के ज़राए के मुताबिक FIA की टीम ने इन सोसाइटीज़ के मालिकान के असासों की छानबीन के अलावा सोसाइटी की तरफ से हासिल की जाने वाली ज़मीन और ओरिजिनल ज़मीन से ज़्यादा फ़ाइलें फ़रोख्त करने के मामलात का भी जायज़ा लेना शुरू कर दिया है। वाज़ेह रहे कि कौमी एहतसाब ब्यूरो यानी नैब ने भी इस मामले की तहकीकात शुरू कर रखी हैं, जबकि पंजाब का महकमा एंटी करप्शन भी रावलपिंडी रिंग रोड मंसूबे की अलग अलग तहकीकात कर रहा है। ताहम मुतासरीन को इन इदारों पर यकीन नहीं है और इनका कहना है कि इस स्कैंडल की अदालती तहकीकात करवाई जाए और सुप्रीम कोर्ट के एक हाजिर सर्विस जज की सरबराही में अदालती कमीशन तश्कील दिया जाए। दूसरी जानिब यहाँ वाक़ई निजी हाउसिंग सोसाइटीज़ की एसोसिएशन का कहना है कि फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट में उनका मौक़िफ़ हासिल किए बगैर रिपोर्ट तैयार की गई। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान रियल्टर्स एसोसिएशन के सदर सरदार ताहिर ने बताया कि इस रिपोर्ट की तैयारी में ज़िला इंतज़ामिया के किसी अफसर ने इनसे रब्ता नहीं किया। उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में उन हाउसिंग सोसाइटीज़ को भी शामिल किया गया है जिनका रावलपिंडी रिंग रोड से कतन कोई ताल्लुक नहीं। सरदार ताहिर का कहना था कि अगर तफ्तीशी इदारे उनसे रब्ता करेंगे तो वो ज़रूर अपना मौक़िफ़ पेश करेंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज TV टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।